امام حسن ہیں، بہت بڑے علم کے مالک ہیں، اتنا بڑا علم کہ فرماتے ہیں علماء کرام کہ ان کے ظاہری دور میں اگر کوئی مسئلہ پیش آتا اور اس وقت کے علماء اس مسئلے میں الجھ جاتے تو حضرت امام حسن کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مسئلہ بیان فرماتے۔ اتنے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مسئلہ سن بھی نہ پاتے تھے، اتنے اس کا جواب دے دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے بڑے علم کے مالک، اتنی بڑی صلاحیتوں کے مالک امام حسن۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسین کے بڑے بھائی ہیں امام حسن۔ مسکرا کے بولیں سبحان اللہ، مسکرا کے، مولا علی کے نور نظر، مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے، ماشاءاللہ یہ امام حسن ہیں، اتنی بڑی صلاحیتوں کے مالک۔ لیکن ایک ان کی سیرت کا ایک اہم پہلو کہ آپ کبھی اپنی والدہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ اب ذرا غور کریں۔ اور ان کی ماں ہماری اور آپ کی ماں جیسی ماں نہیں ہوتی، ان کی ماں ہماری اور آپ کی ماں جیسی ماں نہیں ہے، بلکہ ماں بھی ایسی ماں کہ جن کے تعلق سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری نگاہوں کا نور ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، میرے دل کا چین ہے۔ سبحان اللہ، مسکرا کے بولے سبحان اللہ، ذرا مسکرائیں، مچل کے بولے سبحان اللہ۔ فاطمہ خاتون جنت ہیں، یہ خاتون جنت ہے، قسم خدا کی جن کے تعلق سے یہ قادری فقیر کہتا ہے کہ ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ساری دنیا کی فضیلت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم گناہگاروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے، ہم گناہگاروں کی قسمت بھی تیرے قدموں میں ہے، اور عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام، عظمتوں کی شاہزادی تیری عظمت کو سلام، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے، الحمدللہ، مالک جنت کی جنت بھی تیرے قدموں میں ہے۔ فاطمہ فرماتی ہے خاتون جنت، بیٹا حسن یہ بتاؤ مجھ سے ناراض ہو کیا؟ حضرت امام حسن ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں امی جان پوری روئے زمین پر میری ماں کے جیسی کسی کی ماں نہیں، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی ماں سے ناراض ہو جاؤں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن والدہ یہ تو بتائیں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آیا کیسے؟ فرماتی ہے خاتون جنت، بیٹا حسن یہ بتاؤ کہ اگر ناراض نہیں ہو تو میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اب عرض کرتے ہیں امام حسن، والدہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی وجہ نہیں ہے، ایک چھوٹا سا خیال ہے جس وجہ سے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا ہوں۔ فرماتی ہے بیٹا حسن ذرا بیان تو کرو۔ عرض کرتے ہیں کہ والدہ امی جان ذرا غور تو کریں، تصور کریں کہ ایک دسترخوان پہ ایک ہی پلیٹ میں آپ اور ہم کھانا کھا رہے ہوں اور خیال کریں کہ ایک لقمے کو کھانے کا آپ نے ارادہ کیا، اٹھانے کا ارادہ کیا، اللہ نہ کرے کہ آپ کے ارادہ کرنے کے بعد میں حسن اس لقمے کو اٹھا کر کے اپنے منہ میں دے لوں تو اللہ کی قسم مجھ حسن کو یہ بھی گوارا نہیں کہ اپنی ماں کے ارادے کے بھی خلاف جاؤں، اپنی ماں کے ارادے کے بھی خلاف جاؤں۔ الحمدللہ حضرت علامہ سیف رضا صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان ماں کے تعلق سے، ماں کی عظمت کے تعلق سے ہم تک پہنچایا ہے۔ قسم خدا کی آپ دیکھیں، اہل بیت سے پوچھیں، الحمدللہ اہل رسول سے پوچھیں کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے وفادار حسین ہیں، بہت بڑے وفادار حسن ہیں، ہم حسنی اور حسینی ہیں، خالی نعرے لگانے سے حسنی حسینی نہیں بن سکتے۔ قسم خدا کی ان کی سیرت کو اپنانا پڑے گا، ان کی زندگی پہ عمل کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے سیدی آقائی مولائی الشاہ شیخ طریقت، شہزادہ آل رسول، شہزادہ عطا رسول، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، پیکر اخلاص و محبت، ہمدرد قوم و ملت، حضور الشاہ سید نذیر القادری صاحب قبلہ الحمدللہ مکمل شان خطابت کے ساتھ حضرت تشریف فرما ہے۔ خود بخود ہی بلندی پہ چڑھنے لگتا ہوں، میں خود بخود ہی بلندی پہ چڑھنے لگتا ہوں، رسول پاک کی جب نعت لکھنے لگتا ہوں، رسول پاک کی جب نعت لکھنے لگتا ہوں میں خود بخود ہی بلندی پہ چڑھنے لگتا ہوں۔ اور یقین جانیں یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کو آپ پہلی بار سن رہے ہیں کیونکہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں،
جی بالکل سنیں آپ پہلی بار اس لیے سن رہے ہیں کہ میں پہلی بار پڑھ رہا ہوں، مچل کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ میں خود بخود ہی بلندی پہ چڑھنے لگتا ہوں، رسول پاک کی جب نعت لکھنے لگتا ہوں، رسول پاک کی جب نعت لکھنے لگتا ہوں، اور جو دیکھتا ہوں کوئی تاج تو خیالوں میں، جو دیکھتا ہوں کوئی تاج تو خیالوں میں، ان کی نالین کو میں سر پہ رکھنے لگتا ہوں، ان کی نالین کو میں سر پہ رکھنے لگتا ہوں، اور صداقتوں کا کہیں ذکر جب بھی ہوتا ہے، صداقتوں کا کہیں ذکر جب بھی ہوتا ہے، پیارے صدیق کا میں ذکر کرنے لگتا ہوں، پیارے صدیق کا میں ذکر کرنے لگتا ہوں کہ شرافتوں کا لبادہ اڑا نہیں سکتے، ذلیل لوگوں کو عزت دلا نہیں سکتے، اور جسے نظر سے گرا دیں نبی کے گھر والے، کرین لا کے بھی اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ حسین پاک یہ فوج یزید سے بولے، حسین پاک یہ فوج یزید سے کہہ دو یزید شام سے آ جائے کربلا، کہہ دو یزید شام سے آ جائے کربلا، لشکر میں اب اکبر و عباس بھی نہیں، لشکر میں اب اکبر و عباس بھی نہیں، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا، اصغر سے جیت جائے، اصغر سے جیت جائے تو لے جائے کربلا۔ ایسا حوصلہ ہونا چاہیے، لگے کہ ہم امام علی مقام کے ماننے والے ہیں۔ زندہ دلی کے ساتھ نعرہ لگائیے، آخری نعرہ، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت قرآن کانفرنس، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا سرتاج رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ ان دو مصروں کے ساتھ کہ لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، لگتا تو بے خبر سا ہوں لیکن خبر میں ہوں، تیری نظر میں ہوں تو میں سب کی نظر میں ہوں۔ پیاس دریا کی نگاہوں میں چھپا رکھی ہے، پیاس دریا کی نگاہوں میں چھپا رکھی ہے، ہم نے آقا سے بڑی آس لگا رکھی ہے، ہم نے آقا سے بڑی آس لگا رکھی ہے، اور اس کی نعتوں کی کشش کیسے بتاؤں تم کو، اس کی نعتوں کی کشش کیسے بتاؤں تم کو، اس کے لہجے نے میری نیند اڑا رکھی ہے۔ رسول اللہ کہ کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے، بالخصوص اہل اسٹیج کی میں توجہ کا طالب کہ کام ایسا کوئی کر جانے کو جی چاہتا ہے، عشق میں حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، عشق میں حد سے گزر جانے کو جی چاہتا ہے، اور سنا ہے جب سے کہ آئیں گے قبر میں آقا، سنا ہے جب سے کہ آئیں گے قبر میں آقا، بس اسی روز سے مر جانے کو جی چاہتا ہے، بس اسی روز سے مر جانے کو جی چاہتا ہے، سنا ہے جب سے کہ آئیں گے قبر میں آقا، بس اسی روز سے مر جانے کو جی چاہتا ہے، بس اسی روز سے مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سماعت کریں گے، رہے چراغ کیا یہ گوارا کریں گے لوگ، جلتا رہے چراغ کیا یہ گوارا کریں گے لوگ، تو دیکھنا ہوا کو اشارہ کریں گے لوگ، تو دیکھنا ہوا کو اشارہ کریں گے لوگ، اور آ کر نبی کی نعت سنا جھوم کر ذرا، آ کر نبی کی نعت سنا جھوم کر ذرا، پھر دیکھنا تجھ کو ہی پکارا کریں گے لوگ۔ دل کا پورا یہ مدعا کر دیں، جان و دل آپ پر فدا کر دیں، جان و دل آپ پر فدا کر دیں، اور خوف کیا ہو اسے جہنم کا، خوف کیا ہو اسے جہنم کا، جس کے حق میں نبی دعا کر دیں، جس کے حق میں نبی دعا کر دیں، اور کیا ستائے گی دھوپ محشر کی، کیا ستائے گی دھوپ محشر کی، آپ دامن سے گر ہوا کر دیں، آپ دامن سے گر ہوا کر دیں، کیا ستائے گی دھوپ محشر کی، آپ دامن سے گر ہوا کر دیں، اور پھر تو انصار جائے طیبہ کو، پھر تو انصار جائے طیبہ کو، اذن آقا اگر عطا کر دیں، اذن آقا اگر عطا کر دیں، اذن آقا اگر عطا کر دیں۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ بیدار ہیں، آپ کو بیدار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ
ذہانتوں کو جملوں میں تبدیل کر دینے کا شعور رکھنے والی شخصیت حضرت علامہ مولانا سید سیف رضا صاحب قبلہ الحمدللہ مکمل شان خطابت کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور کچھ ہی دیر میں منبر نور پر تشریف لانے والے ہیں ہندوستان کا ایک بہترین مشہور و معروف خطیب الحمدللہ، جسے پوری دنیا خطابت حضرت علامہ سید نذیر القادری صاحب قبلہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے الحمدللہ۔ وہ آپ کی دیاروں آپ کی محبت و بھری بستی میں آپ کے دیار محبت میں تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ بہت جلد اسٹیج پر آنے والے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ شاہکار ترنم بلبل باغ رسالت جناب محترم مزمل رضا صاحب قبلہ مراد آبادی الحمدللہ وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ مچل کے پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، اور زندہ دلی کے ساتھ بولیے ذرا سبحان اللہ، تڑپ کر کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ اب شور سنے کہ وہ بے قصوں کی طبیعت سوار دیتا ہے، وہ بے قصوں کی طبیعت سوار دیتا ہے، وہ پل میں ڈوبتی کشتی ابھار دیتا ہے، وہ پل میں ڈوبتی کشتی ابھار دیتا ہے، اور وہ اور ہوں گے جنہیں پیاس مار دیتی ہے، وہ اور ہوں گے جنہیں پیاس مار دیتی ہے۔ حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے، حسین پیاس سے پانی کو مار دیتا ہے۔ آنے والے مہمان خطیب کا استقبال کرے، تڑپ کے ذرا نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، عظمت قرآن کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سیف رضا صاحب قبلہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ ان چار مصروں کے ساتھ کہ جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، جہاں بھی ذکر رسالت مآب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور دو مصرے یوں کہ بن کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں، بن کے دربان فرشتے بھی کھڑے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہاں لوگ بڑے رہتے ہیں۔ حضرت علامہ سیف رضا صاحب قبلہ